اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام وَأَمَّا حَقُّ إِمَامِكَ فِي صَلَاتِكَ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ تَقَلَّدَ السَّفَارَةَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ وَالْوِفَادَةَ إِلَى رَبِّكَ وَتَكَلَّمَ عَنْكَ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ عَنْهُ وَدَعَا لَكَ وَلَمْ تَدْعُ لَهُ وطلب فيك ولم تطلب فيه وكفاك هم المقام بين يد الله والمسألة له فيك ولم تكفه ذلك فإن كان في شيء من ذلك تقصير كان به دونك وإن كان آثما لم تكن شريكه فيه وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْكَ فَضْلٌ فَوَقَى نَفْسَكَ بِنَفْسِهِ وَوَقَى صَلَاتَكَ بِصَلَاتِهِ فَتَشْكُرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارا شمار ان میں سے فرمائے کہ جو پاسبانی حقوق رکھنے والے ہیں اور جو حقوق کا خیال کرنے والے ہیں، اور ہمیں سیرہ طیبہ معصومین علیہم السلام نصیب فرمائے۔ آج کی جو یہ گفتگو ہے 30واں حق ہے، اور امام جماعت کا حق، کہ بہت ہی ویری امپورٹنٹ جو رائٹس جس کو کہا جائے، ان رائٹس میں سے، ان حقوق میں سے ایک حق آپ کے پیش نماز کا ہے، ایک حق آپ کے امام جماعت کا ہے، اور یہ 30واں حق بتایا گیا۔ 50 میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ہماری گفتگو رسالۃ الحقوق کی تفصیل اور تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں ہے، اور امام علیہ السلام نے موڑ بیان فرمائے ہیں، اور آج ہماری گفتگو 30ویں حق کے سلسلے میں ہے، اور آج تقریباً 63واں پروگرام جاری ہے کہ جس میں ہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جو 30واں حق ہے، 30واں حق پیش نماز کا ہے، 30واں حق امام جماعت کا ہے، کہ جو آپ کو جماعت کراتا ہے، لیڈ کرتا ہے پریئر کو، تو اس کا حق کیا بنتا ہے کہ جو آپ کی نماز کو لیڈ کرے، اور وہ امام ہے، آپ ماموم ہیں، اس صورت میں کیا حق بنتا ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک پیش نماز کا اور ایک امام جماعت کا تم پر حق یہ ہے کہ فَأَن تَعْلَمْ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے تمہارے اور خدا کے درمیان انہو قد تقلد السفارۃ فیما بینک و بین اللہ، اس نے ایک قسم کی خدا اور تمہارے درمیان ایک سفیر بن کر، سفیر کس لیے ہوتا ہے؟ کنیکشن کا، پر وہ تمہاری کیا کرتا ہے؟ ترجمانی کیا کرتا ہے، انٹرپریٹیشن کیا کرتا ہے، تمہیں انٹروڈیوس کیا کرتا ہے، یعنی کیا ہے کہ اس موقع پر وہ تمہاری
ترجمانی کرتا ہے، اس کی طرف تم کچھ بھی نہیں کہتے ہو، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ تمہارے ساری جتنی تمہارے لیے دعا کرتا ہے، تمہارے لیے تمہاری وشز کو، تمہاری حاجات کو، کئی آتے ہیں یہ پرچہ لے لیں جی یہ دعا کریں، کئی آتے ہیں، سارے کیا ہے؟ ترجمان بن کے آ رہا ہے نا، انٹرپریٹیشن بھی کر رہا ہے، کنیکشن پیدا بھی کر رہا ہے، لنک بھی بنا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پیش نماز تمہارے لیے کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ وَدَعَا لَكَ، اور تمہارے لیے وہ دعا کیا کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے تمہارے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں امام علیہ السلام نے اس 30ویں حق کے سلسلے میں ایک پورے کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے اور پس منظر ہے ایک پیش نماز کے، اس کے فرائض کا، اس کی رسپانسبلٹیز کا ہمارے لیے بیان کر دیا ہے۔ پھر تمہارے لیے دعا کا، دعا لکا، اور تمہارے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کیا کرتا ہے۔ تم تو اس کے لیے دعا نہیں کرتے، وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ پیش نماز، یہ جو پیش نماز ہے انہیں پتہ ہے ان کے پاس کتنی دعاؤں کے بعض اوقات لائنیں لگ جاتی ہیں، ایک کے لیے دعا کی دوسری پرچی، ایک کے لیے دعا کی دوسری پرچی، ہاں جی، پھر کوئی کان میں کہہ رہے، کوئی کیا کر رہے، سین کیا ہے؟ تمہارے لیے وہ دعا کرتا ہے، تم تو اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہو، تمہارے لیے دعا کر رہے ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے طلب کرتا ہے، طلب بھی کرتا ہے نا وہ تمہارے، یا اللہ اس کو یہ دے دے، یا اللہ اس کو یہ دے دے، یا یہ فوت ہو گیا اس کو جو معاف کر دے، اس کو جنرل رزق دے دے، اس کو روزی دے دے، اس کی مشکل بنی ہوئی ہے، اس کی مشکل کیا ہے؟ تمہارے لیے وہ طلب کیا کرتا ہے، اور تم تو اس کے لیے طلب نہیں کرتے ہو۔ یہ سارے احسانات بتا رہے ہیں، یہ سارے احسانات بتائے جا رہے ہیں امام علیہ السلام، تاکہ مأمومین کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ ایک پیش نماز، ایک امام جماعت کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ پیش نماز نے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے اور تمہارے لیے اس سے سوال کرنے کو اپنے ذمے لے لیا ہے۔ یہ پیش نماز کرتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ سے، تمہارے لیے دعا کرتا ہے، جبکہ تم نے اس کی طرف سے کوئی چیز اپنے ذمے نہیں لی ہوئی ہے۔ تمہاری نمازوں کو وہ قبول کراتا ہے، تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا کرتا ہے۔ تم نے تو اس کی نماز کی ذمہ داری اس نے تمہارے لیے اٹھائی ہوئی ہے نماز کی۔ آپ حیثیت دیکھیں، آپ شرف دیکھیں، کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی منزلت ہے ایک پیش نماز اور ایک امام جماعت کی۔ اگر اس نے نقص اختیار کیا ہے پیش نمازی میں تو اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا ہے۔ تم تو بری ذمہ ہو نا، تم نے کہا ٹھیک ہے جیسا پورا جی اعتماد کیا جی ماشاءاللہ ہوں گے، نہ کہ تم کو اس کے کیا ہے یعنی گناہ کرے گا، تم تو نہیں اس کے گناہ میں شریک ہو، اور اسے تم پر ٹھیک ہے پھر مساوات آ گئی، برتری تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہارے لیے اتنی نعمتوں کا سامان اور تمہارے لیے کیا ہے؟ فَوَقَى نَفْسَكَ بِنَفْسِهِ وَوَقَى صَلَاتَكَ بِصَلَاتِهِ فَتَشْكُرْ، تمہاری ایک قسم کی وہ سپر بن جاتا ہے، ڈھال بن، شیلڈ بن جایا کرتا ہے۔ پیش نماز اور امام جماعت تمہارے لیے کیا بنتا ہے؟ شیلڈ بن گیا، آگے کھڑا ہے، شیلڈ بنا ہوا تمہارے لیے، تمہارے لیے ایک سپر بن گیا ہے، اور اپنی نماز کو اس نے تمہاری نماز کی سپر قرار دیا ہے، شیلڈ بنا دیا ہے۔ لہذا تم کیا کرو؟ اس کا کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو۔ فَتَشْكُرْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، ان سارے احسانات پہ تم اس کا شکریہ ادا کیا کرو۔ پیش نماز کا کیا کرو؟ تم شکریہ ادا، تھینک یو کیا کرو اس کو۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ظاہر ہے اس نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، تو تم لوگ بھی اگر نہیں سوچو گے، اللہ سے توفیق نہیں مانگو گے، اللہ سے مدد طلب نہیں کرو گے، تو قطعاً تم میں ہمت ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی طاقت کے بغیر اور اس کی حول اور اس کی قوت کے بغیر کسی منزل تک بھی پہنچ سکتے ہو۔ نہیں، تمہیں اس منزل کے لیے بھی اپنے پیش نماز کا تم شکریہ ادا کرو
اس منزل کے لیے بھی تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طاقت اور قوت کا سہارا لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ لہذا خدا کی قوت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے یہاں پہ دیکھیں بڑے جو امپورٹنٹ ایشوز جس کو کہا جائے اور بڑے اہم قسم کے جو مسائل ہیں اس کی طرف متوجہ کیا ہے، اور ہمیں ایک پیش نماز کی اور who is the leading the prayers، وہ شخص کے جو امام جماعت ہے اس کا یہ ہے کہ مأموم کو جو فالو کر رہا ہے اسے اس بات کا، جو اقتداء کر رہا ہے اسے اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ امام جماعت اس کے اور خدا کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک انٹر لنک ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیش نماز جو ہے وہ نماز پڑھا رہے اور ہم پیچھے نماز پڑھ کے اس پہ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ بہت سارے ہیں سوچتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں قدر ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں ان مسائل کی خبر ہی نہیں ہے۔ نماز کو جب ایک انسان صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پاتا ہے تو جو نماز کو نہ سمجھے وہ پیش نماز کو کیا سمجھے گا؟ بات تو ظاہر ہے۔ یعنی چونکہ اس نماز کی جو قدر و منزلت ہے اس سے غفلت کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کا یہی ہے وہ جس نے مرضی نے کھڑا رہے، یہ نہیں ہے۔ پیش نماز کی شرائط ہوا کرتی ہیں۔ پیش نماز جو ہے تمہارے درمیان خدا اور تمہارے درمیان ایک انٹر لنک ہے۔ پیش نماز خدا کے درمیان تمہارے لیے ایک واسطہ اور ایک سفارت کا کام کیے گا، ایک ایمبیسیڈر ہے تمہارے لیے، وہ ہے تمہارے۔ اس کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ لیکن بات یہی ہے، بہت ساری باتیں، اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے درمیان ایک ترجمانی کیا کرتا ہے، انٹرپریٹیشن کیا کرتا ہے۔ تو کچھ ساری چیزیں تمہیں نہیں پتہ ہیں، وہ علم اور فضل کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہے، لہٰذا وہ تمہاری باتوں کو اچھے انداز کے ساتھ اللہ تک پہنچایا کرتا ہے، تمہارے لیے دعا کیا کرتا ہے، اس کے تمہارے لیے سوال کیا کرتا ہے، پھر تضرع و زاری کے ساتھ تمہارے لیے التجا کیا کرتا ہے۔ یہ پیش نماز ہے۔ اور پھر اس کی کیفیت میں اگر کوئی کوتاہی واقع ہو گئی ہے، کوئی غفلت واقع ہو گئی ہے، کوئی نقص وارد ہو گیا تو اس کا ذمہ دار تم نہیں ہو، اس کا ذمہ دار وہی امام جماعت بنا کرتا ہے۔ تو ان اہمیتوں کے پیش نظر اس کے گناہ میں تم شریک نہیں ہو، نہیں، تم نے اعتماد کیا ہے، تم نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس کے نقص کا، اس کی شارٹ کمنگز کا، اس کی کوتاہیوں کا تم ذمہ دار نہیں ہو، وہ خود ذمہ دار ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں امام علیہ السلام نے بتا دی ہیں تاکہ ایک آدمی جو ہے وہ صحیح معنوں میں یہ سمجھ جائے کہ موضوع جو ہے نا وہ موضوع نماز نہیں ہے، آج ہمارا موضوع پیش نماز ہے۔ پیش نماز یا امام جماعت جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ اور امام جماعت کیا کیا کرتا ہے، میں انشاءاللہ آ رہا ہوں روایات کی بھی طرف، اور اس کے جو اجتماعی اثرات ہیں، جو سوشل ایفیکٹس ہیں، سوشل ڈائمنشنز ہیں اس سلسلے میں، اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو امام جماعت کا رول جس کو آپ کہیں، اس کا نقش کہیں کہ نقش امام جماعت کیا ہے، امام جماعت کا جو رول ہے وہ کیا ہے۔ امام جماعت دیکھیں 3-4 چیزیں، مساجد آباد ہی نہیں ہو سکتی جب تک پیش نماز نہیں۔ یعنی اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے دوں، اگر کوئی انسان بڑا اچھا خوبصورت قسم کی جو ہائیلی اکوپڈ جس کو میں کہتے ہیں کہ اس میں سب چیزیں ہوں، ایک ہاسپیٹل جو ہے نا وہ بنا دیا جائے، ماشاءاللہ بہترین بیڈز لگے ہوئے ہیں، بہترین ایکوپمنٹ پڑا ہوا ہے، بہترین وسائل ہیں، بہترین آلات ہیں، بہترین بلڈنگ ہے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن وہاں پہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، تو اس بلڈنگ سے کیا ہوگا؟ پھر بلڈنگ آپ کو فقط شفا نہیں دینے والی ہے جب تک کیا ہے،
اسی طرح اگر کوئی مثلا امام بارگاہ ٹھیک طریقے سے بنا دے، ماشاءاللہ مسجد ٹھیک طرح سے بنے، لیکن وہاں پہ جو ہے نا پیش نماز نہیں ہے، وہاں پہ امام جماعت نہیں ہے، وہاں پہ عالم نہیں ہے موجود، اسی طرح ہے. جس طرح اگر ڈاکٹر ایسے ہاسپٹل میں کہ جس میں ڈاکٹر نہیں ہیں تو مریضوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی چونکہ وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہیں. اسی طرح اگر کوئی ایسا سنٹر ہے، ایسا مرکز ہے، ایسا حسینیہ ہے، ایسا امام بارگاہ ہے، ایسی مسجد ہے کہ جو بنا تو دی، اس کے بعد اس کے جو ضروریات ہیں کہ سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ایک عالم کی ہے، ایک پیش نماز کی ہے، ایک مبلغ کی ہے، ایک خطیب کی ہے، ایک امام جماعت کی ہے، وہاں پہ نہیں ہے. سارے ماشاءاللہ اپنے اپنے جو یعنی کام جو ہے شروع ہے اور ٹھیک ہے جی. اور یہ بہت افسوسناک ہے یہ منزل، یہ بہت ہی بڑی یہ ٹریجڈی ہے. کسی کمیونٹی کے اوپر ٹریجڈی ڈالنی ہو، اس ٹریجڈی میں سے یہ ہے کہ اسے عالم سے بے خبر کر دیا جائے، عالم کو بے دخل کر دیا جائے، عالم کی ضرورت کا احساس ہی نہ ہو. اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جس طرح وہ ایک بلڈنگ ہے اور اس میں ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو ہر قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ پھیلیں گی. اسی طرح وہاں جسمانی بیماریاں پھیلیں گی اور یہاں پہ روحانی بیماریاں پھیلیں گی، چونکہ اگر عالم نہیں ہوگا، اگر کوئی سمجھدار قسم کا دین شناس نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دینی بیماریاں ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی. اور پھر جو بنانے والے ہیں بالخصوص یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے، اس وجہ سے کہ یہ مسجد پھر آ کر سوال بھی کرے گی. یہ جس طرح مسجد ہے کہ شفاعت کرے گی، اسی طرح یہ مسجد کمپلین بھی کرے گی، شکایت بھی کرے گی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ساری رونقیں، ساری چہل پہل پیش نماز سے ہوا کرتی ہے، امام جماعت سے ہوا کرتی ہے. لہٰذا یہ کر دینا ہاں جی او شب جمعہ آ جائے جڑی مرضی نے، ہاں جی دو ایک میل پڑھ لو تو اس بعد چلو جی گھرو گھری. یا مثلا لنگر ماشاءاللہ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا چل چکا ہے کہ ٹھیک ہے پورے کا پورا سارا جو ہے نا وہ فل قسم کی سروس ہوگی، وہاں پہ دو ایک میل پڑھ کے کھانا پینا کھا کے ٹھیک ہے گپ شپ لگا کے اس کے بعد کسی چیز کی کوئی نہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ پیش نماز کی ضرورت ہے، نہ کسی جماعت کی ضرورت ہے، نہیں جی آئیں ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی روحانیت کو، ایک نورانیت کو کم کرنے کے جو ہیں وہ ذرائع پیدا ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ رونقیں اور آبادیاں ہمیشہ عالم سے ہوا کرتی ہیں، جو پیش نماز ہے اس سے ہوا کرتی ہیں. آپ کی نماز چند برابر ہو جاتی ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے ایک ویسے جو مساجد کو جو فنڈز ہوتے ہیں اس میں کوئی آدمی تصرف نہیں کر سکتے. ہاں شریعت نے کسی حد تک یہ اجازت دی ہے کہ جو بالخصوص امام جماعت ہے چونکہ وہ اسی کام کے لیے ہے، لہذا اس پہ استعمال ہو سکتا ہے. اس کے شرعی لحاظ کے ساتھ جو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے وہ یہی وجہ ہے. اس میں دیکھیں جو پیش نماز، ایک تو یہ ہے کہ جو عبادت کا جو رنگ اور روپ ہے، یعنی بعد عبادی جس کو کہا جائے، جو ڈائمنشنز آف ورشپ جس کو کہتے ہیں، یعنی عبادت کی جو بعد ہے، پہلو ہے، اس لحاظ کے ساتھ بھی اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت ہے. اس وجہ سے کہ پیش نماز ہوگا لوگ آئیں گے، پیش نماز ہوگا لوگ جماعت کے لیے آئیں گے، پیش نماز ہوگا گیدرنگ ہوگی ہماری. پیش نماز اگر نہیں ہوگا ہر ایک کو مرضی، ایک اس کونے میں کھڑا، ایک اس کونے میں کھڑا، ایک اس کونے میں کھڑا، ٹھیک ہے کوئی اجتماعیت جو ہے نا وہ نہیں ہوگی. لہٰذا عبادت کو چار چاند لگانے کے لیے، عبادت میں ایک نئی جہت پیدا کرنے کے لیے، عبادت میں ایک نیا روپ پیدا کرنے کے لیے پیش نماز کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ وہاں بھی کہیں لوگ آئیں گے، لوگوں کو پتہ ہے اس ٹائم پہ جماعت ہوتی ہے، اس ٹائم پہ ہوتا ہے، وہاں سب ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تو اس لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جماعت یا پیش نماز کو ایک قسم کا تھرڈ کلاس، جو میں اس کا شروع کروں تو وہ تھوڑا سا اس کو وہ جس طرح بعض ملکوں میں ہے نا تھرڈ کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی ہاں ایک قسم کا آ جائے جی لائٹیں جلا دے، دروازہ کھول دے، یہ کر دے، وہ کرے، ایک قسم. تو یہ اس وجہ سے بھی وہ جو ایفیکٹس ہیں وہ نہیں ہیں. اور گاشا کب کی دیڑی آ جائے شامی آ کے جماعت کرا دے رہے. تو یہ جو وہ ہے نا وہ اس سے وہ چیزیں جو حاصل کرنی چاہیے تھی پیش نماز سے وہ حاصل نہیں ہو سکتی ہیں.
اور یہی چیز بنی ہے باعث کہ بہت زیادہ جو تربیتی مسائل ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں، ہماری کمیونٹی میں پیدا ہوئے ہیں. میں بارہا اس بات کو کہہ چکا ہوں، اگر ہمارے جمعہ صحیح معنوں میں افیکٹو ہو جائیں، صحیح معنوں میں اگر افیکٹو ہو جائیں، نہ فقط مردوں کے لیے، لیڈیز کے لیے بھی بالکل جمعہ کا جو ہے نا صحیح معنوں میں انتظام ہونا چاہیے. وہ آپ کی کمیونٹی کا حصہ ہیں، ان کو بھی خطبہ سننا چاہیے. جس طرح آپ لوگوں کے اوپر واجب ہے نماز، اس طرح لیڈیز کے اوپر بھی واجب ہے. جائیں اور جا کر یہ جو مسائل، اور کچھ نہیں، کم از کم ہفتے میں ایک درس ان کو مل جاتا ہے، ہفتے میں ایک بحث مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد جمعہ کا خطبہ واجب ہوا کرتا ہے سننا. جب یہ ایک تربیتی ایک پورے کا پورا جو پروسیس ابھی شروع ہو جائے گا، بہت زیادہ تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا، ریولوشن آئے گا. جو تربیتی پروسیس، اس میں ایک بہترین جو راز اس کو کہا جائے وہ خود جمعہ ہے. اس لیے ایک جو بڑا نقش اور ایک بڑا رول جو ادا کرتا ہے پیش نماز اور امام جماعت، عبادت کے جو امور ہیں اس میں ہے. یعنی بعد اجتماعی کے ساتھ ساتھ وہ جو عبادت کا ہے پہلو، عبادتی پہلو میں ناگزیر ہے کہ وہاں پہ اس سینٹر میں، اس امام بارگاہ میں، اس مسجد میں ایک ڈیزگنیٹڈ جو ہے وہ اپوائنٹڈ ایک قسم کا جو ایک کمیونٹی کی دل و جان ہوا کرتا ہے. چونکہ عالم سے کیا ہے، اللہ برکات زیادہ کیا کرتا ہے اس کمیونٹی کے اوپر، اس کی شان زیادہ ہوا کرتی ہے، اس کمیونٹی کی عزت زیادہ ہوا کرتی ہے. کمیونٹی کی عزت عالم سے ہوتی ہے جو وہاں پہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. اور یہ ہے دوسرے جو وجہ ہے. دیکھیں اس کے رول کے اعتبار کے ساتھ یا ایک پیش نماز کی جو اہمیت کے اعتبار کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ایک قسم کی جو کلچرل پوائنٹ آف ویو ہے، تہذیبی اعتبار کے ساتھ، ثقافتی اعتبار کے ساتھ اس کو ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ ایسا عالم کہ جو دین شناس ہے، ایسا عالم کہ جو فعال ہے، ایسا عالم کہ جو ایکٹیو ہے، ایسا عالم کہ جو قوم کا درد رکھنے والا ہے، ایسا عالم کہ جو کمیونٹی کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنے والا ہے، ایسا عالم جب آئے گا تو مسجد کیا ہو جائے گی، ایک رونق اس میں آ جائے گی. مسجد میں کیا ہے، چہل پہل ہو جائے گی، اللہ کا گھر آباد ہو جائے گا. تو یعنی ایک کلچرل ویلیو کے اعتبار سے لوگ آئیں گے، وہاں پہ مسئلے پوچھیں گے. کسی کو استخارہ کرانا ہے، کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے، کسی کی ایک مشکل بنی ہوئی ہے، کسی کے گھر کے مسائل ہیں، کسی کے ہاں کوئی جھگڑا ہے، کسی کے ہاں کوئی شادی ہے، کوئی بیاہ ہے، کوئی موت ہے، فوت ہے. یہ سارے ظاہر ہے کہ اس قسم کی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، کمیونٹی ہے. تو اس سے ایک پورے کا پورا ماحول بدل جائے گا کمیونٹی وائز اور ایک کلچرل وائز. یہ عالم ہی کے ساتھ ہوتا ہے. اور تیسری وجہ کیا ہے کہ اجتماعی یعنی سوشل اعتبار کے ساتھ بھی اور سیاسی اعتبار کے ساتھ بھی عالم کا رول اور اس کا جو کردار ہے کمیونٹی میں اور مسجد کے اعتبار کے ساتھ، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس لحاظ کے ساتھ بھی آپ دیکھ چکے، آپ کی کمیونٹی کو مرکزیت مسجد سے ملتی ہے. آپ کی کمیونٹی کو جو مرکزیت ہے وہ آپ کے مرکز سے ملتی ہے. مرکز ایک جب ہے، ظاہر ہے کہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. کئی قسم کے جو سیاسی مسئلے ہیں، ابھی مثلا یمن کا مسئلہ آ گیا، کل مثلا فلسطین کا مسئلہ، یہ غزہ کا مسئلہ، یہ دوسرے مسئلے، یہ کہاں سے آپ کو حل ہوں گے؟ انہی مساجد کے ذریعے جو ایک تربیت گاہ ہیں اور ایک اجتماعی اعتبار کے ساتھ ایک سوشل ڈائمینشنل جو پرسپیکٹیوز ہے، اس اعتبار کے ساتھ جب آپ دیکھیں گے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت بنتی اور چاہیے کہ وہاں پہ عالم ہونا چاہیے، وہاں پہ آپ کا پیش نماز ہونا چاہیے، وہاں پہ آپ کا امام جماعت ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو مختلف قسم کے جو اجتماعی جو چیلنجز ہیں اور پولیٹیکل چیلنجز ہیں، ان سیاسی اور اجتماعی جتنے چیلنجز ہیں ان سے آپ کو ایک تو اویئر بھی کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک اسٹریٹجی بھی وہ بنایا کرتا ہے کہ نہیں، ہمارا موقف اس سلسلے میں یہ ہے. مثلا ابھی آپ نے دیکھا کہ یمن کا ایشو ہے کہ جو ایک ٹرائبل قسم کی چل رہا ہے وہاں پہ سلسلہ، اس کو ہوا دی جا رہی ہے کس عنوان کے ساتھ، شیعہ سنی کے. حالانکہ شیعہ سنی کے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ اٹیک کیا ہے سعودیہ نے، وہاں پہ اٹیک کر دیا اور خواہ مخواہ کی جارحیت کر دی ہے. یہ کون موقف آپ کا اختیار کرے گا وہاں پر؟
یہ موقف وہی پیش نماز ہوگا اس کو چونکہ حالات سے خبردار ہے، حالات کو وہ جانتا ہے، وہ اجتماعی لحاظ کے ساتھ، سیاسی اعتبار کے ساتھ، کلچرل وائز اور عبادت کے اعتبار کے ساتھ جو صحیح موقف ہے، عبادتیں اس میں کئی گنا اس میں نکھار آئے گا آپ کے پیش نماز سے. آپ کی کلچرل ویلیوز جو ہے نا وہ بڑھیں گی، آپ کی ریلیجیس ویلیوز جو ہے نا بڑھیں گی، آپ کی جو سیاسی ویلیو ہے وہ بڑھے گی، آپ کی سوشل ویلیو ہے وہ بڑھے گی، اور اسی طرح ایک قسم کا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پورے طریقے کے ساتھ جو آپ کو نظم اور ڈسپلن میں لانے والا ہے وہ پیش نماز ہے کہ جو دین شناس ہے، دین صحیح معنوں میں دین کی خبر رکھنے والا ہے، دین کو جاننے والا ہے، دین کی معرفت رکھنے والا ہے. ایک مختصر سی بریک ہے، اس کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں.